سے کبھی باہر نہ آئے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ میں نے کہا جب ماں جایا ایک بھائی دوسرے بھائی کو کمرہ عدالت میں ذلیل کروا دے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے تھے، ایک صدقے کی سری 7 گھروں سے واپس ہو کر اسی گھر میں واپس آ گئی تھی۔ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے تھے۔ امام الانبیاء کی خدمت میں مسافر آیا، حضور نے فرمایا اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ جس کی طرف اشارہ کیا رب اکبر کی قسم ہے اس کے اپنے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا، اپنے گھر مہمان کو لے گیا، بیوی سے کہنے لگا عزت کی لاج رکھیو مہمان آیا ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگی کون سے؟ اوکھے ویلے میں لے آیا، ایک فرد کی روٹی ہے، ہم 2 جی کھانے والے۔ کہنے لگے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کر، آج نہیں کھایا کل کھا لیں گے۔ اللہ اکبر، اگر نبی کا مہمان بھوکا رہ گیا قیامت کی صبح تک وہ نبی کے غلاموں پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھنے جائیں گی۔ مہمان نوازی ہوا کرتی تھی، میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن ماشاءاللہ یہاں تو مہمان بیٹھے جان مصیبت میں آ جاتی ہے، سارے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، کھاؤ جی کھاؤ، کھاؤ جی کھاؤ، یار آپ بھی کھا لو، اسی تے کھانے رہنے تسی کھاؤ، تسی کھاؤ، تسی کھاؤ۔ کیا کھائے گا بتاؤ؟ اگر وہ ایک سالن ڈال لے، یہ بھی تو ڈالو، یہ بھی تیری بابی نے پکایا ہے۔ اللہ کے بندے تو اٹھ کے جائے گا تو ہمارا ہاتھ ہلے گا، ہیں جی؟ یار میں نے تو بڑے چاؤ سے پکایا تھا، تو نے کھانے کا حق ادا نہیں کیا، کھادا نہیں، میرا دل بڑا دکھایا ہے۔ مہمان بھی نیچے منہ کر کے کہتا ہے میں تیرا دل نہیں دکھایا، تو بہ کے میرا دل دکھایا۔ کاش تو 2 منٹ کے لیے یہاں سے اٹھتا، تجھے برتن بھی نظر آ جاتے تو مجھے سلام کرتا۔ یہ بھی قرآن نے مہمان نوازی کا طریقہ بتلایا۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان انسانوں کی شکل میں آ گئے۔ خدا کا پیغمبر ہے، کھانا تیار کیا، مہمانوں کے آگے رکھ دیا، خود بیٹھ کے کھانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، خدا کا پیغمبر کھا رہا ہے، فرشتے کا بچڑا کھاتے، فرشتے کا پاڈا کھاتے، فرشتے کا جانور کا گوشت کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ اکبر، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ہاتھ کھینچ لیا، ڈر گئے، کیوں کھا نہیں رہے؟ قَالُوا لَا تَخَفْ، ڈرنا، ہم کھانے والے نہیں، ہم تو ذکر کرنے والی مخلوق ہیں۔ اللہ، یہ مہمان نوازی ہے، مہمان کے ساتھ بیٹھو۔ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ جب کوئی مہمان کے ساتھ بیٹھا کرتے، حالانکہ اتنی سی روٹی کھایا کرتے، اس کے بھی اتنے ٹکڑے کر لیا کرتے، جب تک مہمان دسترخوان سے ہاتھ نہ کھینچتا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر دسترخوان سے ہاتھ نہ کھینچتے، فرمایا کرتے یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ اگر میزبان ہاتھ کھینچ لے گا اللہ اکبر مہمان کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ یا تو قاری اشرف صاحب ماشاءاللہ سارے پرہیز مہمان کو دیکھ کے یاد آتے ہیں، تو کھا لو، نہیں تیری مینوں ڈاکٹر نے منع کیتا ہے، میں تو پھلکا سا کھاتا ہوں، یہ تیرے لیے بنا ہے، مہمان گائیں۔ یا تو اٹھ کے چلے جاؤ، اسے تسلی سے کھانے دو۔ اب یہ نہ ہو کہ مجھے کھانا کھلاؤ تو قاری صاحب ہی چلے جائیں، میں دوسری مرتبہ سالن ہی ڈھونڈتا رہوں کہاں چلا گیا۔ ایسی بھی مہمان نوازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ہمارے ہاں تو بڑے بڑے الحمدللہ مہمان کو بھگانے کے طور طریقے آتے ہیں نا. مہمان آ کے بھی بیٹھے گا نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, پانی شانی منگوائیے, چائے شائے منگوائیے, پتہ نہیں بھئی یہ شائے شائے کون سی امریکن ڈش ہے جو ہمیں سمجھ میں آج تک نہیں آئی. روٹی بھی کھلا رہا ہے بھائی, امتیاز صاحب ساتھ کہہ دے گا ہے جی امتیاز صاحب ساتھ روٹی کچھ چٹی کھا لو, گڈی دا ٹائم ہو گیا, پھر گڈی کل ہی ملے گی تو اللہ. زندگیاں بدلتا ہے قرآن کریم, پڑھ کے دیکھو. اور کروڑوں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو سال 2 سال کے لیے مدرسہ حسین ابن علی میں داخل کرایا, یا دیگر جتنے ادارے ہیں, مدرسہ فرقانیہ ہماری مسجد کا ادارہ ہے, لاکھ لاکھ مبارکباد ہو جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرایا. اللہ اکبر. اگر موت حملہ کر دے, دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. اگر موت حملہ کرے, خوشی خوشی مر جانا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, قبر میں رکھوالی کرنے والے قرآن پاک کے حافظوں کی صورت میں تم اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو. مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب میرے والد محترم نے مجھے قرآن پاک پڑھایا, میں قرآن پاک کا حافظ بن گیا. میرے باپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا. میرے ابو جان کہنے لگے, بیٹے دیکھنا میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنا دیا, اتنی جلدی مجھے بھلا نہ دینا. کہ میں ہنسنے لگا. میں نے کہا, میرے ابو جان آپ کہہ رہے ہو اتنی جلدی بھلا نہ دینا, لگ رہا ہے بڑھاپے میں آپ کی زبان لڑک گئی, کہنا کچھ اور چاہتے تھے, زبان سے کچھ اور نکل گیا. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹے اتنی جلدی قرآن نہ بھلا دینا, اور آپ کہہ رہے ہو اتنی جلدی مجھے بھلا نہ دینا. یہ کہنا تھا. حضرت حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم زارو قطار رونے لگ گئے, کہنے لگے, بیٹے میں نے صحیح کہا کہ اتنی جلدی مجھے بھلا نہ دینا, کیونکہ قرآن میں نے تجھے تیرے لیے نہیں پڑھایا, قرآن اپنے لیے پڑھایا ہے. جب میں مر جاؤں میرے بیٹے قرآن کی تلاوت کے ذریعے مجھے یاد رکھنا. اتنا کہنے کے بعد قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے. فرمایا, آج باپ کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, صبح ناشتہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے روزانہ 1 سپارہ پڑھ کر باپ کی قبر میں بھیج دیتا ہوں. تم ان مدرسے کے طالب علموں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا, کبھی تم ان کو لاوارث نہ سمجھنا. اللہ کی قسم, اگر تیرے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا میزبان بنتا ہے. ان کے تو پیروں کو چومنا چاہیے. ان کے مہمان بن کے مدرسے میں آئے, اور ان کا میزبان مکے کا درہ یتیم محمد الرسول اللہ بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تیرے مہمان کی مہمان نوازی میں کمی آ جائے تو ناراض ہوتا ہے. اگر نبی کے مہمان نوازی میں کمی آ جائے تو کالی کملی والا ناراض ہو جاتا ہے. اور ان کے ہلنے کی قاری اشرف صاحب پاور بتلاؤں آپ کو, یہ جو قرآن کے آگے بیٹھ کے ہلتے رہتے ہیں نا, یار تو ہلتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. قرآن سامنے ہو اور اندر بار نہ ہلا دے. شمون صادق بہت بڑے بزرگ گزرے, 70 سال زندگی میں کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا ارادہ بھی کبھی دل میں نہیں آیا. 70 سال گزر گئی, القاء ہوا, الہام دل پہ ہوا. شمون صادق 70 سال کی عمر ہے, عبادت پہ بھروسہ ہے, میری رحمت پہ بھروسہ ہے. کہنے لگے, واہ اللہ, 70 سال کی عمر ہو گئی, ابھی بھی تیری رحمت پہ بھروسہ, سجدوں پہ بھروسہ کوئی نہیں. اللہ, پکڑ ہو گئی. اچھا تجھے تیری عبادت پہ بھروسہ. اللہ کہ نہیں, اللہ ہے تو تیری رحمت پر, لیکن عبادت کہاں جائے گی؟
آزما لوں کہ تیری مرضی. کھڑے کھڑے پیشاب بند ہو گیا. یہ چھوٹا پیشاب بند ہو گیا, پیشاب ہی نہ آئے. ایک دل گزر گیا, 2 دل گزر گئے, 3 دل گزر گئے, پیشاب کی عادت نہ ہوئی, تڑپ رہے. طبیبوں کے پاس چلے گئے, حکیموں کے پاس چلے گئے, کہیں سے شفا نہ ملی. القا ہوا کہ تجھے کہیں سے شفا نہیں ملے گی. معافی مانگی, معاف کر دے. کہ ایک شرط پہ معافی مانگوں گا, کوئی آس پاس مدرسہ ہو, اس مدرسے میں چلا جا. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہو, ان کے پاس 2 زانو ہو کے بیٹھ جا اور جا کے کہہ دے شمون صادق کے لیے رحم کی اللہ کے دربار میں اپیل کر دو, دعا اٹھ کر دو. شمون صادق رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے مدرسے میں چلے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آپ نے اپنے آپ کو شمون صادق یعنی سچا نہیں کہا, بلکہ بچوں کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے دعا کرو شمون جھوٹے پر اللہ رحم کر دے. اب بچوں کو کیا پتا تھا کہ اللہ کا ولی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اللہ یہ شمون جھوٹا بیٹھتا, اس پہ رحم کر دے. بچوں کا ہاتھ اٹھانا تھا, وہیں بیٹھے بیٹھے پیشاب جاری ہو گیا. لیکن ہم نے تو 1 سال کے بعد ہی طالب علموں کو یاد کرنا ہے. 1 سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے, 1 سال کے بعد عشر دیں گے, 1 سال کے بعد جب ڈاکٹروں سے جواب مل جائے گا, امی کو چرپائی پہ اٹھا کے گھر لائیں گے. پھر مرغی وہ بھی کالے رنگ کی, پھر بکرا وہ بھی بیمار, پھر وہ درزی کے پاس, جو کپڑے والے کے پاس جوڑا جس کو کبھی کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو. 10 دفعہ 7 دفعہ ماں باپ پروار کر قرآن کے طالب علموں کو دیں گے. اور تمہیں کس نے کہہ دیا اللہ کا قرآن اور قرآن کے پڑھنے والے لاوارث ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے, تجھے کس نے کہہ دیا قرآن لاوارثہ ہو گیا؟ اگر تیرے اندر اللہ صلاحیت پیدا کرے, تیرا مدینے کا ویزا لگ جائے, جا کے روزہ انور پر جا کے دیکھ لے. قرآن کے وارث آج بھی روزہ انور میں ابو بکر و عمر کی صورت میں رسول اللہ کی بغلوں میں آرام فرما رہے ہیں. پھر یہ گزارش کروں گا, کبھی کبھی صدقے کے علاوہ, کبھی کبھی عطی خیرات کے علاوہ, کبھی کبھی زکوٰۃ عشر کے علاوہ قرآن کے خدمتگاروں کی مدد کر دیا کرو. کبھی کبھی ان کے ہاتھ پر, جیسے بچوں کے ہاتھ پہ پیسے رکھتے ہو, ان کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے سر پہ پیار کر دیا کرو. اللہ اکبر. اور تیرے بچے کو کوئی رشتہ دار ہاتھ پہ پیسے دے گا, تجھے پیار آئے گا. اللہ اکبر. قرآن کے طالب علم کے ہاتھ پہ کچھ رکھے گا, تیرے گھرانے پر کالی کملی والے کو پیار آ جائے گا. میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا کہ ہمارے اکابرین کو کوئی مسئلہ پیش آیا کرتا, ان قرآن کے طالب علموں کے جوتے اٹھا کے سر پر رکھ کر دعا کر لیا کرتے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا, درس حدیث پڑھا رہے تھے, آسمان سے بارش برسنے لگ گئی, طلباء کتابیں اور پھٹیاں ریلیں اٹھا کر اندر دوڑے. رشید احمد گنگوئی غالباً رحمت اللہ علیہ نے اپنا رومال بچھایا, جتنے طالب علموں کی جوتیاں تھی ساری اٹھائی, گٹھڑی میں باندھی, اپنے سر کے اوپر رکھ لی. دیکھنے والوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ نبی کے مہمانوں کے اکرام کر رہا ہوں, نبی کے مہمانوں کی جوتیوں کو آسمان کے پانی بارش سے بچا رہا ہوں. یہ تو 100-150 سال پہلے کی بات ہے, 2008 یا 2009 کا واقعہ ہے. ہمارے پنجاب کے اندر 18 ہزاری میں ایک مدرسہ حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ مدرسے کے باورچی نے آ کے کہہ دیا, طالب علموں کی امی نے آ کے کہہ دیا مولوی صاحب آٹا ختم ہو گیا, صبح ناشتے کا التظام نہیں. وہ بھی اللہ والے تھے, خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ
اللہ علیہ چکوال والوں کے فیض یافتہ تھے، فرمانے لگے اگر مہمان میرے ہیں تو فکر مجھے ہونی چاہیے، جب مہمان ہی میرے نہیں تو فکر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ باورچی کہنے لگا پتہ نہیں آج ایسی کیا بات کر دی۔ باورچی کہنے لگا رات تہجد کا وقت گزر گیا، تہجد کا وقت آ گیا، حکیم صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے، جب طالب علم قرآن پڑھنے والوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے وہاں غور سے دیکھنے لگ گئے۔ ایک طالب علم کا لائلون کا ٹوٹا ہوا جوتا ہاتھ میں اٹھایا، اٹھا کے مسجد میں لے آئے، کبھی سر پر رکھتے کبھی ہاتھوں میں پکڑ کے روتے اور کہتے اللہ اگر مہمان میرے ہیں تو بھوکے مار دے، اگر مہمان تیرے نبی کے تو ان کے پاس صبح ناشتے کے لیے آٹا نہیں، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے لیے آٹے کا انتظام کر دے۔ طالب علم کا جوتا ہاتھ میں اٹھا کے رو رہا ہے۔ 2:30-3 بجے مدرسے کے دروازے پر گاڑی کا ہارن بجا، باورچی دوڑ کے گیا، گیٹ کھولا، کیا دیکھتا ہے آٹے کا ٹرک باہر کھڑا ہے۔ ڈرائیور اترا، کہنے لگا یہ آٹے کا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا ہے؟ مدرسے کے طالب علموں کے لیے ناشتے کا انتظام ہے۔ کھیسے میں جیب میں 2 لاکھ روپیہ نکال کے باورچی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہنے لگا یہ مہینے کے راشن پانی کا انتظام ہے۔ باورچی چنگھاڑ چنگھاڑ کے رونے لگا، چیخ کے کہنے لگا کہاں سے آیا، کون ہے، کہاں سے لے کے آیا؟ ڈرائیور بھی رونے لگ گیا، کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ، جو اندر طالب علم کا جوتا اٹھا کر آنسو بہا رہا ہے اس سے پوچھ کہاں سے اور کون لے کے آیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہارے بستیوں میں، تمہارے علاقوں میں اداروں کا قیام فرما دیا ہے، مدرسے بن گئے۔ ورنہ بھیریا والو تراویح میں قرآن کریم پڑھانے کے لیے، تراویح میں حافظ صاحب کو تلاش کرنے کے لیے دور دور جایا کرتے تھے، پورا قرآن سننے کے لیے کان ترسا کرتے تھے۔ یہ تو پروردگار عالم نے احسان فرمایا، وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جنہوں نے ان اداروں کے لیے جگہ دی، یا گھروں میں بستروں پہ آرام میں ہیں، لیکن یہ جو زرخیزی، یہ کھیتی آباد کر دی ہے، یہ بچے بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، آپ کو مجھے پتہ لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، لیکن جب قرآن ان کے سامنے کھلتا ہے یہ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ جاؤ اس دیوار کے پیچھے جو قبروں میں منو من مٹی کے نیچے پڑے ہیں ان سے پوچھو، جب مدرسے حسین ابن علی میں طالب علم قرآن پڑھتا ہے تو تیری قبر کے اندر اللہ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ اپنی قبروں کو کی زندگی کو من چاہی بنا لو، خدا کے قرآن سے اداروں کو آباد کر کر اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ۔ آپ کو پتہ ہے ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ وصولی لیتا ہوں، مجھے آج وصولی دو۔ اگر ان بچوں کے ہاتھوں میں تمہیں تحفے، اسے پتہ نہیں قرآن کیا ہے، اسے قرآن کریم کے لکھنا بھی نہ آتا ہو، اسے قرآن کا معنی مطلب بھی نہ پتا ہو، لیکن سینہ پھاڑ کے دکھائے گا 30 پاروں کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بچے اچھے لگے، خدا سے دعا کرو آج حسین ابن علی کے مدرسے میں ان بچوں کی دستار بندی میں شامل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مولانا قاسم سومرو نے ان کی دستار بندی کی۔ کل قیامت کے دن جب پروردگار عالم پگڑی بندھوائے گا، دعا کرو اللہ اس محفل میں بھی ہمیں شامل کر دے۔ دعا فرماؤ قیامت کے دن اللہ مجھے آپ کو بھی یہ سعادت دے کہ میرے بیٹے کو رب بلائے، آجا میرے بیٹے کو رب آواز دے، عبدالسمی محمد معاویہ آجا، تیرے باپ نے تجھے دنیا میں میری کتاب کا وارث بنایا تھا، آج باپ کا ہاتھ پکڑ، میں تجھے اور تیرے باپ اور خاندان کو جنت کا وارث بناتا ہوں۔ ایسے نہیں بھیجوں گا، پہلے جنتی لباس پہناؤں گا، پھر تیرے اور تیرے باپ کے سر پر جنتی تاج پہناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ 26واں درجہ عرش عظیم کے نیچے انبیاء کے ممبروں کا ہوگا اور 25واں درجہ قرآن کے وارثوں کا ہوگا۔ کیا آپ کی آنکھ یا آپ کا دل نہیں چاہتا
آپ کا دل نہیں چاہتا کہ تراویح میں آپ پیچھے کھڑے ہو اور آپ کا بچہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا ہو. جب تراویح پڑھے تو لوگ مبارکباد دیں, واہ جی واہ تیرے بیٹے نے کتنا قرآن پڑھا, کتنا پیارا پڑھا. پھر اندر جھانک کے دیکھ تیرا رب تجھے کیا کہہ رہا ہے اور تیرا دل تجھے کیا کہہ رہا ہے. جہاں کہیں کے رہنے والے ہو, جس جگہ کے رہنے والے ہو, ارادہ کرو اللہ بیٹی دے بیٹا ہم قرآن کا حافظ اور حافظہ ضرور بنائیں. کرو گے کوشش؟ جن کے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی سے ارادہ کر لو. بدنصیبی کی وجہ سے یا معاشرے کی بہرہ روی کی وجہ سے نہ بن سکے, ارادہ کرنے پر قیامت کے دن اللہ حافظوں کی صفوں میں اٹھائے گا. کرتے ہو ارادہ اپنے بچوں کو بناؤ گے قرآن کا حافظ؟ بچوں کو تو قرآن کا حافظ بناؤ گے اور خود کیا بنو گے؟ کہہ دو انشاءاللہ ہم قرآن کے وارث بنیں گے. قرآن کے وارث بنو گے بھائی, قرآن والوں کی خدمت کرو گے, رج کے کرو گے, قرآن والوں کو صدقات خیرات کے علاوہ بھی دو گے. کوئی قرآن والوں کے لیے مانگے تو اس پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے, کہہ دو انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی مدد کے لیے, قرآن پڑھنے والوں کی تعاون کی مدد کے لیے جب بھی تعاون کی ضرورت پڑی, دام میں, درم میں, سخن میں, انشاءاللہ ہر لحاظ سے پہلی صف میں اظہار قربانی کا اظہار کرتے نظر آؤ گے. اپنے چہروں پر حضور کی سنت کو سجاؤ گے, کوشش کرو گے. کون کون سجائے گا انشاءاللہ؟ نیتیں کرو بھائی, سجاؤ گے. اللہ نے مربع اور ایکڑوں کا مالک بنایا, اللہ نے مالک بنایا. اللہ کے دیے مال میں سے اپنی زمین پر قرآن کا ادارہ بے شک ایک کمرے کا ہو, مدرسہ بناؤ گے, کوشش کرو گے. چھوٹی سی مسجد ہو یا بڑی ہو, اللہ نے 4 ایکڑ دیے, 10 ایکڑ دیے اور 10 مرلے اللہ کو دے دو. اللہ کے لیے دے کر تو دیکھو. دال دے لام لے, دال اور لام دل, دال دے پہلے دے پھر لے, تو تیرا دینا ختم ہو جائے گا, لیکن میرا دینا بندے ختم نہیں ہوگا. تو اس قرآن کے ادارے کی خدمت کرو گے بھائی, جان مال سے کرو گے, کل کرو گے ابھی کرو گے؟ بولو بھائی کب کرو گے؟ ابھی سے کرو گے؟ جو کل کرتے ہیں وہ نہ کریں, جو ابھی کرنا چاہتے ہیں ابھی قرآن کی ادارے کی خدمت کریں. جزاک اللہ. مجھے کسی نے نہیں کہا, انتظامیہ بھی ناراض نہ ہونا, اور قاری صاحب کی طرف میں منہ کرتا ہی نہیں, یہ بار بار ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, مجھے نیکی کرنے سے منع کرتے ہیں. میں آپ سے نیکی کی دعوت, اللہ کی قسم کیا پتا خدا تمہیں سلامت رکھے, جگ جگ جیو, 1000 برس جیو, لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں. آپ نے نیک کام کی نیت کی, ارادہ کیا, مدرسہ حسین ابن علی کے لیے انشاءاللہ کل جامعہ صدیقیہ میں جمعہ بھی پڑھاؤں گا, وہاں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین قرآن کے لیے جھولی پھیلاؤں گا. اب بھی آپ کے سامنے دعا کیے بغیر کوئی نہ جائے, لیکن قرآن کے خدمت گاروں, اگر یہ لوگ آپ کو اچھے لگے تو ان قرآن والوں کی اسٹیج والے بھی, سامنے والے, جتنی اللہ توفیق دے خدمت کر کے جاؤ. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, ہمت فرماؤ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کوشش کرو سارے. مولانا شرف صاحب آپ بھی کرو بھائی, بڑھ چڑھ کے, جس کی 150 کی توفیق ہے دو, جس کی 1000 کی ہے وہ 1000 دو. ماشاءاللہ, لاؤ جی لاؤ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ, ہمت کر کے بھائی, کوئی بندہ پیچھے نہ رہے اس کار خیر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدارس آپ کے تعاون سے چلتے ہیں, مدارس آپ کے اور آپ مدارس کے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ کو کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے, اللہ کو کتنے پیارے اس وقت لگ رہے ہوں گے. روزہ انور سے کتنی دعائیں آ رہی ہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن درمیان میں پڑھ, قرآن پہ نہ رکھنا, قرآن درمیان میں پڑھا ہے. جیسے یہ مووی بن رہی ہے, قرآن آپ کا عکس لے رہا ہے. قیامت کے دن انشاءاللہ یہ اللہ کا قرآن پہچانے گا اور بتلائے گا. کچھ لوگ تھے جو سارا دن پھیری مزدوری کر رہے تھے, لیکن میرے قرآن, اللہ تیرے قرآن کی عظمت کی باری آئی تو ان کے ہاتھ جیبوں میں چلے گئے, جو دیا نکال کے رکھ دیا. اللہ ان بوڑھوں کی محنت کو, ان کے آنے کو اللہ بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا انشاءاللہ. قرآن کے صدقے بڑا ملے گا. آؤ, جزاکم اللہ جزاکم اللہ. دل کھول کے بھائی, ہمت فرما کے. مدرسے کا حال بن رہا ہے,
حدیث تک کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھ اللہ تیرے نبی کے مہمانوں کے لیے کیسے لے کے آئے ہیں، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی نسلوں کے رزق کا انتظام فرما، اللہ موت تک محتاج نہ کرنا، اللہ جگ جگ جیئیں، بہاروں کے ساتھ جیئیں، قرآن کی عظمت نصیب فرما دے، دین و دنیا کی راحتیں دے دے، عزت عطا فرما۔ آپ کے مدرسے کے لیے اور مدارس کے لیے تعاون کرتے جاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود